نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ رات کی نماز تراویح میں سورہ انبیاء، سورہ حج مکمل اور سورہ مومنون مکمل اور سورہ نور کے 2 رکوع کی تلاوت کی گئی۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے اپنے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر فرمایا، ان کی سیرت اور کردار کو بیان فرمایا، کیونکہ ہم ہر روز نماز میں اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو آگے خود ہی قرآن پاک نے اس کا تعین کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ تو وہ اللہ نے قرآن پاک میں 4 قسم کے افراد بیان فرمائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ خوش قسمت افراد ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے جو بندہ ان کے راستے کو اپناتا ہے وہ راہ حق پہ ہے، وہ درست ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا اور ولیوں کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ آنے والی انسانیت ان کی سیرتوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہترین بنا سکے۔ تو سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی پاکیزہ زندگیوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تدبیر عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر سے رات کی نماز تراویح کا ہمارا آغاز ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم میں اللہ کی توحید کو عام کیا، جبکہ وہ قوم ہندو تھی، بت پرست تھی اور مختلف قسم کی مورتیاں بنا کر وہ ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب مخلوق ہو، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کے ان کے آگے تم اپنی پیشانیاں جھکاتی ہو، کتنے نادان ہو۔ تو کہنے لگے جناب آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں یا سچ میں ایسی بات ہے؟ فرمایا میں سنجیدگی کے طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مورتیاں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ جس مٹی سے بنی ہے اس مٹی کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور وہ رب کائنات ہے، لہٰذا اس کے آگے جھکو جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس راستے پہ لگا ہوتا ہے اس سے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ ایک اجنبی بات تھی، ہٹنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مختلف مواقع پہ انہیں روکنے کی کوشش کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حق کی بات کو تسلیم کر لیتے، آپ کی بات کو مان لیتے، لیکن ان بد نصیبوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ساری کائنات کو اس کا بنا دیتا ہے۔ اب آگ کی فطرت یہ ہے کہ جو بھی اس میں ڈالا جائے وہ جل جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کہ آج بھی اگر تم حق بات کہنے کے لیے ثابت ہو جاؤ اور ثابت قدمی اختیار کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے آگوں کو نور بنا دے گا اور گلزار بنا دے گا۔ بندے کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دے اور سچی بات وہ کہتا رہے۔ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو اس آیت مبارکہ میں صورت مبارکہ میں ذکر خیر ہوا، ان میں نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام
اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، اور ارشاد فرمایا رب کائنات نے اسی آیت میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ جو حضور کی عادات کو اپناتا ہے، حضور کے اطوار کو اپناتا ہے، آپ کی سنتوں کو اپناتا ہے، وہ دین و دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں واقعہ طویل ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ ایک بندے کی بکریاں کسی کا کھیت چر گئیں، اس کی کھیتی برباد کر گئی، تو آپ نے فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر اس کو یوں کر لیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی تھا، پہلا بھی ٹھیک تھا لیکن دوسرا اس سے زیادہ ٹھیک تھا۔ لیکن بات جو ہمیں سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام والد گرامی ہیں، وہ بڑے ہیں، یہ عمر میں ان سے چھوٹے ہیں، لیکن بات چونکہ بیٹے کی ٹھیک تھی اس لیے آپ نے اس بات کو تسلیم کیا اور رب کائنات نے اسے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اور ہمیں یہ قیامت تک کے لیے نصیحت کی کہ انسان کے اندر بعض دفعہ عمر کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا کہ تو بڑے، اپنے بیٹے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، استاد شاگرد کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی عمر میں بڑا چھوٹے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عمر کا غرور یہ ابو لہب میں تھا، یہ ابو جہل میں تھا، وہ کہتا تھا ہمارا بھتیجا سرداری اسے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سچی بات ہے، حق کے قریب ہے، خواہ وہ بیٹا کہے، خواہ وہ بھتیجا کہے، خواہ وہ بھانجا کہے، جو سچی بات ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اور اسی کی ہم قرآن پاک میں اللہ سے التجا کرتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ کی اتباع نصیب فرمائے۔ تکبر، غرور، خواہ وہ عمر کا ہو، خواہ وہ علم کا ہو، مال و دولت کا ہو، منصب کا ہو، اللہ سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔